بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پی ٹی آئی کی حکومت تقریباً 3.5 سال یا تھوڑے سے اس سے زیادہ رہی۔ جب یہ حکومت ابھی بنی نہیں تھی، پارلیمنٹ میں یہ لوگ الیکٹ ہو کے آئے، ابھی حلف اٹھانے تھے کہ مولانا فضل الرحمان نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی بھی جا کے حلف نہ اٹھائے۔ یعنی پہلے دن جب حکومت بنی بھی نہیں اور ابھی کوئی اسمبلی کا پہلا سیشن بھی نہیں ہوا کہ ان حضرات نے ریشہ دوانیاں شروع کر دیں۔ پہلے تو یہ کہنا شروع کیا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، ان کو کوئی لے کے آیا۔ آج جب عمران خان باہر نکلتے ہیں تو جب لاکھوں کے مجمع اس کے سامنے ہوتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو اسے سلیکٹڈ کہتے تھے۔ آج ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اب یہ تو مولانا نے شاخسانہ چھیڑا، پھر بلاول وغیرہ یہ سلیکٹڈ کی کہانی شروع کر دی انہوں نے۔ غرض یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی ایسے حالات پیدا کیے، ایسا فطور پیدا کیا جس سے کہ حکومت کو چلنے نہ دیا جائے، حکومت کے رستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وبا آ گئی کورونا کی، اور ملک کے حالات بہت حد تک باقی دنیا کی طرح یہاں خراب ہو گئے، اکانومی بیٹھ گئی، ہمیں شٹ ڈاؤن کرنے پڑے۔ ان حالات میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلتی رہی، لیکن پی ڈی ایم جو بن گئی، یعنی تمام باقی جماعتیں مل گئیں جماعت اسلامی کے علاوہ، اور انہوں نے جلسے کرنے شروع کیے، احتجاج شروع کیے، اور رونا ایک ہی روتے تھے کہ جناب یہ نکمے ہیں، نالائق ہیں، ان کی پرفارمنس کچھ نہیں، یہ ملک کو کھا گئے ہیں، کرپشن بہت کی انہوں نے، ہر طرح کے الزامات، ملک برباد ہو گیا، مہنگائی، لوگ لٹ گئے، مر گئے۔ اب مہنگائی خود تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ کر بیٹھے ہیں، لیکن شرم تو ہے نہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جتنا کچھ انہوں نے کہا کہ نالائق ہیں، یہ کام نہیں کرتے، ان کی گورننس نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اور عمران خان ایک ہی کہتا تھا کہ یہ چوری کا پیسہ نکلوانا ہے، میں نے کرپشن بند کرانی ہے۔ آج اگر ہم بیٹھ کے پرفارمنس کا موازنہ کریں تو ایک چیز تو بالکل میں بھی مانتا ہوں وہ سامنے ہے کہ میگا کرپشن کے کیسز جو ان سیاستدانوں کے خلاف تھے وہ کوئی بھی حل نہیں ہو سکا، سزا نہیں ہو سکی کسی کو۔ ماڈل ٹاؤن کے وہ جو 14-15 لوگ مار دیے تھے، اس کے قاتلوں کو سزا نہیں ہو سکی۔ سسلین مافیا لازماً بہت مضبوط ہے اور نظام آپ کا اس کے سامنے کمزور ہے، آپ سزا نہیں دلوا سکے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر ہم حکومت کی پرفارمنس دیکھیں تو پچھلی حکومت نے کئی ڈیمز بنانے کا کام شروع کیا، لوگوں کے لیے اساس پروگرام کے تحت سہولتیں پیش کیں، باہر اسلام فوبیا کے خلاف جنگ لڑی، ملک کے اندر آپ دیکھیے کہ مہنگائی کے طوفان کو کس طرح کنٹرول کیا، پیٹرول پہ سبسڈی وغیرہ دیے رکھی۔ غرض یہ کہ کہیں آپ نے لنگر کھولے، کہیں غریبوں کے لیے مہمان خانے بنا کے دیے، اور اب آ کے ایک اور راز کھلا۔ یہ حکومت جہاں شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، ان کے وزیر اعظم بننے کے 1 مہینے بعد اس سال مئی میں ایک رپورٹ مرتب کی کیبنٹ کمیٹی نے، جو کہ کیبنٹ کے سامنے پیش کی گئی، اور وہ یہ تھی کہ دیکھنا ہے کہ عمران خان نے جو ایسٹ ریکوری یونٹ بنائی تھی انہوں نے کیا کیا ہے۔ سو وہ دیکھا گیا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے، اور یہ رپورٹ کوئی عمران خان بنا کے نہیں رکھ گئے یا پی ٹی آئی کی بنی ہوئی نہیں ہے، یہ رپورٹ بنی ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں، اور کیبنٹ کو بتایا گیا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو تھا اس نے خود ریکور کی یا ریکور کرنے میں مدد کی،
جو رقم ریکور کی انہوں نے 3 سالوں میں، وہ 426.4 ارب روپیہ ہے، بلین روپیز، بہت بڑی رقم ہے۔ اب یہ رقم اس لیے بھی بڑی رقم سمجھی جاتی ہے کہ اس میں خاص طور پہ جو میں فگر دیکھ رہا ہوں، 334 ارب روپیہ جو ہے وہ ریکور ہوا ہے پچھلے 1 سال میں۔ یعنی پہلے شروع میں تو لازماً آپ کو آرگنائزیشن نئی بنائی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، آپ نے کاغذات وغیرہ جمع کرنے ہیں۔ پھر اس میں جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ باہر کے جو ادارے ہیں اس طرح کے، انگلینڈ میں ہیں ایسے ریکوری کا یا کوئی اور دوسرے ملکوں میں، ان کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ سائن کرنے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن مہیا کریں۔ تو یہ ایگریمنٹس کے بغیر نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، ان ملکوں کے ساتھ نیگوسیشنز کرنی پڑتی ہیں، اور وہ پھر اس کے نتیجے میں کچھ معاہدے آپ کے ہو گئے، کچھ نہیں ہو سکے۔ اور 2020 اور 21 میں جو اس کی ایئر بک بنی تھی، اس میں یہ دیکھا گیا کہ 334 ارب روپیہ ریکور ہوا اس پیریڈ میں۔ اب یہ جو مئی میں شہباز شریف صاحب کے آنے کے 1 مہینے بعد رپورٹ جو تیار ہوئی، یہ اس ایسیڈ ریکوری یونٹ نے اس میں جو کارگزاری کی وہ جب دکھائی گئی، سامنے رکھی، تو زبان اور اخلاق اتنا منصفانہ نہیں ہے کہ یہ کیبنٹ تعریف کرتی، ان کو سانپ سونکھ گیا، کوئی بولا نہیں، نہ تعریف کی نہ کچھ، لیکن لازماً اپنے اندر تو جھانکا ہوگا گریبانوں میں کہ عمران خان اپنے دور میں ایک تو اکانومی کرتا رہا، سفر نہیں کیے، لوگوں کو لے کے نہیں جاتا رہا، میڈیا اس لیے خلاف ہو گیا کہ میڈیا کے لوگوں کو مفت حج بند ہو گئے، میڈیا کے لوگوں کے مفت دورے باہر کے بند ہو گئے، خلاف ہو گئے کیونکہ عیاشیاں رک گئیں، اور عمران خان کے پاس کوئی جاتا تھا تو ایک چائے کا کپ اور بسکٹ ملتا تھا، لوگ خوش نہیں تھے۔ لیکن یہ چیز اس نے ملک کے لیے کی کہ 464 ارب روپیہ اپنے 3-4 سالوں میں ریکور کیا۔ ایک طرف بچت کی، ایکسچیکر کو بچایا، دوسری طرف یہ، اور ہمارے یہ جو حکمران ابھی ہیں وہ کیا الزام لگاتے ہیں؟ بے پناہ کرپشن ہوئی جی، ایک بھی کرپشن کا کوئی قصہ باہر نہیں نکال سکے۔ فرق ہوگی وہ چلتا رہتا ہے قصہ، اس کا بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سچائی ہے یا نہیں، ابھی تک اس کا بھی کچھ سامنے نہیں آیا۔ اس میں بہت ساری ایجنسیز تھیں جن سے کوارڈینیٹ کیا جاتا تھا۔ شہزاد اکبر اس وقت ایسیڈ ریکوری یونٹ کے انچارج تھے، انہوں نے کافی محنت کی اور یہ کوشش کی کہ پیسہ ریکور کیا جائے۔ اب یہ جو ڈاکومنٹس میڈیا کے پاس، مختلف اخبارات کے پاس موجود ہیں، اس سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ یہ جو ایسیڈ ریکوری یونٹ تھی، اس کی کارگزاری بہت ہی بہتر رہی، اور اس میں خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 17 سالوں میں جو ریکوریز ہوئیں مختلف محکموں نے کی، وہ 295 ارب تھیں۔ یعنی سن 2000 سے لے کے 2017 تک 295۔ اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی تھی، اس میں یہ PMLN کی گورنمنٹ بھی آئی، اور پھر آپ دیکھیے کہ 17 سالوں کی جو پرفارمنس ہے اس کے مقابلے میں یہ 3.5 سال کی پرفارمنس، جس نے 465 ارب روپیہ ریکور کر کے تو وہ دیا۔ اب اس میں اور بھی ادارے ہیں جنہوں نے ریکوریز کی، اور یہ اسی وجہ سے کی کہ PTI کی گورنمنٹ کا، عمران خان کا فوکس اور پریشر یہی تھا کہ وہ ملک کی چوری کی ہوئی لوٹا ہوا روپیہ وہ واپس لایا جائے۔ اس میں FIA نے کچھ 6.4 ارب روپیہ ریکور کیا۔ اسی طرح جو مختلف اور ادارے تھے انہوں نے بھی کوئی 3.6 بلین وغیرہ ریکور کیا۔ بہت سارے ٹیکس نہ دہندہ پکڑے گئے، ان سے کوئی 22.8 ارب روپیہ جو ہے وہ ریکور ہوا۔ یعنی 3-3.5 سال میں اگر آپ ریکوریز دیکھیں تو وہ بے شمار ہیں۔ اب یہ پیسہ آپ کے اپنے ہی
فنڈز میں جاتا ہے، سو لازماً حکومت پاکستان کی مالی پوزیشن بہتر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بجلی کا آپ کا یہاں پہ جو کمپنیاں وہ لوٹ رہی تھیں، اور اس میں مسئلہ بنا ہوا تھا کہ پاکستان کا سرکولر ڈیٹ جسے ہم گردشی قرضہ کہتے ہیں وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ بھی عمران خان کی گورنمنٹ نے مل کے ان سے نیگوشیشنز کر کے تو پاور ٹیرف بجلی سستی کرائی ان سے، اور بجلی سستی کرا کے خسارے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جو کہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی۔ آپ نے ایگریمنٹ کیے ہوئے اتنے مہنگے، اس زمانے میں لوگوں نے پیسے کھا کے تو ان کو مرضی کے ایگریمنٹ کر دیے، لیکن آج وہ ایگریمنٹس میں ان کو بدلایا گیا، ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو دباؤ میں لا کے آئی پی پیز کو، اور ان سے نئے ایگریمنٹ کیے جس سے کہ حکومت کو، عوام کو بچت ہونی شروع ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اچھا ہو رہا تھا، پھر حکومت بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج حکومت بدل گئی اور یہ اب اللہ تللے پھر رہے ہیں، کوئی دورے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، یاشی مزے، عوام کا تو کوئی بھلا نہیں ہوا اس میں۔ اگر میں دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ ہٹا کے ان لوگوں نے جو آج حکمرانی کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں، لیکن عوام کے سامنے یہ جھوٹ بول بول کے کہتے رہے کہ جی تباہی مچ گئی، کھا گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ مقدمے اپنے کرپشن کے تھے جو ان کو تنگ کر رہے تھے اندر سے، جس کی پریشانی اور فکر تھی، ان مقدمات سے جان چھڑانی تھی، لہٰذا ایک اچھا چلتا سلسلہ، ٹھیک ٹھاک آپ کی حکومت جس نے آپ کی برآمدات بڑھا دی، جہاں ٹیکس ریکوری آپ کی پہلے سے کافی بہتر ہو گئی، آپ کی ایکسپورٹس بڑھی، آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوا، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی تھیں، بہت اچھی نہ سے، لیکن جو کچھ یہ لوگ کر کے گئے اس سے تو اچھا ہی تھا، چل ہی رہی تھی۔ پھر یہ کیوں کیا انہوں نے؟ سوائے اس کے کہ خود غرضی، اپنی لالچ، اور ملک کے ساتھ تو بہت ہی ظلم کیا۔ خدا تعالیٰ ان تمام حضرات کو، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کی تباہی میں حصہ لیا، ان کو رسوا کرے، برباد کرے، مالک ان کا کچھ بھی نہ رہے، کیونکہ ان 22 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے سکھ نہیں دکھ لا کے دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔